اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا ہے رفع کے آخر میں دو پیش، نصب کے آخر میں دو ظفر اور جر کے آخر میں دو زیر، یا اور جو پڑھا ہے اے بی سی ڈی کا طرح یاد کر لیں۔ جیسے بچپن میں اے بی سی ڈی کے بعد ہم نے بک ایپل سیکھا، ان کو لکھنا سیکھا، اے بی سی ڈی پڑھی تو یہ لکھنا آیا نا ہمیں۔ ویسے ہی ان قاعدوں کو یاد کرنے کے بعد آپ انہی الفاظ سے جملے بنائیں گے۔ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، ان سے ہی پھر آگے جملے بنیں گے۔ لیکچر 4 یعنی آج اور لیکچر 5 میں ہم انتہائی ضروری الفاظ معنی بتائیں گے جو آپ کو ہمیشہ فائدہ دیں گے، بلکہ اگلے لیکچر بھی آسان ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان کو بھی اے بی سی ڈی یا 1 2 3 کی طرح یاد کر لیں۔ جیسے 1 2 3 آپ کو کبھی نہیں بھولے گی، اسی طرح ان سب چیزوں کو بھی جو بتایا جا رہا ہے یاد کر لیں تاکہ آپ کو جملے بنانے میں آسانی ہو۔ لیکن پہلے ایک قاعدہ بتاتے ہیں۔ اردو میں جاتا ہوں، ہم دو جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں۔ میں جاتا ہوں واحد، ہم دو جاتے ہیں، یہ جمع ہو جائے گا۔ ہم جاتے ہیں پھر بھی یہ جمع ہی رہے گا، یعنی ایک کے بعد جتنے بھی ہے وہ سب جمع ہیں۔ لیکن عربی میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک کے لیے واحد ہوگا میں جاتا ہوں، لیکن دو ہے اس کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں مثنیٰ یا تثنیہ۔ یہ ہم بعد میں تفصیل سے پڑھائیں گے، ابھی یہ یاد رکھیے عربی میں دو کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں، اور جمع یعنی دو سے زیادہ کے لیے جمع ہے۔ یہاں تفصیل سے بتا دیتے ہیں۔ یعنی اردو میں واحد کا مطلب ایک، جبکہ جمع کا مطلب دو یا دو سے زیادہ ہے۔ جبکہ عربی میں ایک صیغہ اضافی ہوتا ہے، صیغہ یعنی لفظ کہہ لیں، واحد ایک کے لیے اور مثنیٰ یا تثنیہ دو کے لیے، جبکہ جمع دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو جب تفصیل سے پڑھائیں گے تو مزید سمجھ آئے گا، فی الحال یاد کر لیجئے۔ اب الفاظ معنی۔ حرف عطف۔ حرف عطف نام یاد نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، بس یہ الفاظ میننگ یاد کر لیجئے۔ واو اور، او یا ام یا، فا پس یا تو، ثم پھر، لیکن لیکن، بل بلکہ۔ واو کا مطلب اور، او یا ام کا مطلب یا، فا کا مطلب بس یا پس یا تو، ثم کا مطلب پھر، لیکن کا مطلب لیکن، بل کا مطلب بلکہ۔ اسی طرح اسماء موصولہ ہیں۔ دیکھیے واحد لکھا ہوا ہے، تثنیہ لکھا ہوا ہے، جمع لکھا ہوا ہے، اس کے بعد معنی لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی مذکر کا واحد یہ ہے اور تثنیہ یہ ہے اور جمع مذکر کا جمع یہ ہے، لیکن میننگ سب کی جو کہ ہی ہے۔ اسی طرح مؤنث کا واحد یہ ہے، مؤنث کا تثنیہ یعنی دو مؤنث کے لیے یہ ہے، اور دو سے زیادہ مؤنث کے لیے یہ ہے، اس لیے کہ میننگ اس کا جو کہ ہی ہے۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ الذی، اللذان، اللذین مطلب ہے جو کہ۔ مؤنث اللتی، اللتان، اللتی یا اللئی۔ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللتی، اللئی۔ میننگ اس کا جو کہ ہی ہے، اس کو ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی پہ لیکچر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔